بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹ ٹرمپ کو جتوا سکتے ہیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اب جب کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے شروع ہونے میں 40 گھنٹے کے قریب رہتے ہیں، امریکہ کے علاوہ دنیا بھر کے جوادری ماہرین اپنی اپنی مہارت کے کلبے ملا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی واضح اور حتمی رائے نہیں دے پا رہا کہ یہ انتخابات کون جیتے گا۔ اکثریت کے نزدیک امریکہ کا موجودہ انتخاب ٹاس کرنے والا وہ سکہ بن چکا ہے جو کہ کسی چاقو کی نوک پر ہلکے سے ٹکا ہوا ہے اور کسی لمحے بھی اپنی کسی بھی سمت میں زمین پر گر سکتا ہے۔ صدر امریکہ بننے کے لیے 538 الیکٹورل کالج ووٹوں میں سے 270 الیکٹورل کالج ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور یہ الیکٹورل کالج ووٹ امریکہ کی ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ گہرائی میں لیا گیا تجزیہ بتلا رہا ہے کہ گزشتہ 7 ہفتوں میں ٹرمپ نے اپنی عمومی پوزیشن کو قومی اور اسٹیٹس کی سطح پر بہتر کیا ہے، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی بہتر پوزیشن اب الیکشن کے اتنے نزدیک آ جانے کے باوجود بھی مستحکم ہی رہی ہے۔ امریکہ کے انتخابات کے بارے میں رائے دینے والے ریئل کلیئر پولیٹکس ادارہ کے مطابق کاملا ہیرس کی پوزیشن ٹرمپ سے 1.3 آگے ہے، لیکن یہی پوزیشن گزشتہ ہفتے 2.2 آگے تھی۔ تاہم انتخابات میں چونکہ غلطی کا مارجن بھی رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس مارجن کے پیش نظر کاملا ہیرس کی یہ برتری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سال 2020 میں انتخابات کے اس لمحے پر جو بائیڈن کی ٹرمپ کے مقابلہ پر یہ برتری 8.9% تک تھی۔ اسی طرح گزشتہ چند ہفتوں میں کاملا ہیرس کی پاپولیرٹی 48 سے 43% تک گر چکی ہے، یعنی 48 سے 43 تک ریڈیوس ہو چکی ہے، جبکہ ٹرمپ اپنی 46 یعنی 46% پاپولیرٹی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ در حقیقت امریکی صدارتی انتخابات کے وقت کے اس لمحے پر 3 ریاستیں اصل میں میدان جنگ بن چکی ہیں: وسکانسن، مشیگن اور پینسلوینیا، اور یہاں بہت ہی محتاط تجزیوں کے مطابق ٹرمپ کو کاملا ہیرس پر اس وقت تک تقریباً 0.07% کی برتری حاصل ہے۔ بعض اندرون خانہ رپورٹوں کے مطابق بظاہر ڈیموکریٹس ووٹر یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ 5 نومبر کو وہ اپنا ووٹ دراصل ٹرمپ کے حق میں استعمال کریں گے۔ عام طور پر ڈیموکریٹ انتخاب سے پہلے دی گئی ووٹ ڈالنے کی سہولت کو استعمال کرتے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں، لیکن اس دفعہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی جو پہلے سے ووٹ کاسٹ کرنے والوں کی تعداد ہے اس میں کوئی آپس میں زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا، یعنی دونوں طرف سے تقریباً برابر کی تعداد میں لوگوں نے ووٹ استعمال کر لیے ہیں۔ امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز کے انتخابات کے معاملات کے ماہر نیٹ سلور نے بھی تازہ بیان دے دیا ہے کہ 7 امریکن سوئنگ سٹیٹس وہ کہلاتی ہیں جن کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ یہ انتخابات والے دن کس پارٹی کو زیادہ ووٹ دیں گے۔ تو یہ جو 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ٹرمپ کی مقبولیت اچانک ان 7 سوئنگ سٹیٹس میں بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کے NBC نیوز اور MSN نے بھی ڈیموکریٹس کیمپ میں پریشانی کی رپورٹ دی ہے کہ جوں انتخاب کا وقت قریب آ رہا ہے، ڈیموکریٹس میں پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے دن پینسلوانیا کے ڈیموکریٹ کے سینیٹر، واضح رہے کہ یہ ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹر ہیں، باب کیزی، اور اس دفعہ وہ بطور آزاد امیدوار کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز اپنا کر اپنے رجحان کا اظہار کر دیا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے وہ 2 نکات بیان کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں ماہرین بتلا رہے ہیں کہ دراصل یہ 2 نکات جو ہیں
ٹرمپ کو 5 نومبر والے انتخابات میں کامیابی دلوانے کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ امریکی قوم اس وقت جن دو گھمبیر مسائل کا بری طرح شکار ہو چکی ہے، اس میں اکانومی سر فہرست ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ہائی انفلیشن جس نے امریکہ کو گھیر لیا تھا، اس کے انتہائی بد اثرات ابھی تک عوام الناس بھگت رہے ہیں، اور ڈیموکریٹس نے اس بارے میں اپنی انتخابی مہم کے دوران کوئی واضح اور ٹھوس لائحہ عمل نہیں دیا کہ وہ اس سے کیسے نمٹیں گے۔ دوسرا گمبھیر مسئلہ امریکہ کو جو اس وقت درپیش ہے، ان 7 ملین مہاجرین کا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور اب جن جن ریاستوں میں یہ غیر قانونی مہاجرین رہ رہے ہیں، وہ ریاستیں ان مہاجرین کے جرائم اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے شدید نالاں ہیں۔ واضح رہے کہ قبل ازیں غیر قانونی مہاجرین امریکہ کی سرحدی ریاستوں تک ہی محدود رہتے تھے، لیکن بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پچھلے دور میں یہ غیر قانونی مہاجرین اب امریکہ کی بہت ساری ریاستوں میں چلے گئے ہیں اور ان ریاستوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس پارٹی نے ان غیر قانونی مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی واضح لائحہ عمل نہیں دیا ہے۔ ڈیموکریٹس کے برعکس ٹرمپ جو ریپبلکن پارٹی کے، انہوں نے ان دونوں مسائل سے نمٹنے کے لیے واضح طور پر لائحہ عمل دے رکھا ہے، اور اسی لیے امید کی جا رہی ہے کہ انتخابات والے دن بہت سارے ووٹر ٹرمپ کو ان مسائل کے ٹھوس حل کو پیش کرنے کی وجہ سے بھی ووٹ دے دیں گے۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں 5 نومبر کو امریکی صدر کا تاج، تو اب دیکھتے ہیں 5 نومبر کو امریکی صدر کے تاج کا جو ہما ہے وہ ٹرمپ کے سر پر بیٹھتا ہے یا نہیں۔